میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈفرینٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈفرینٹ, پھر ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں, ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں, بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی, سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطہ بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنصفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن, تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے, لیکن یہاں لنصفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے, الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے, لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم, نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں میسنجر آف گاڈ ہوں. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم, نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے,
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. اور 11ویں پارے میں جو آیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے. دیکھو قرآن کی آیت کریمہ, اللہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سرکار علیہ السلام کی شان سمجھیے گا. اللہ نے کہا محبوب آپ کہیے, کیا کہیے اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشی منائے. دو لفظ آئے ہیں قرآن میں, ایک ہے اللہ کا فضل اور دوسری ہے اللہ کی رحمت. اونچا بولو کتنے ورڈ ہیں؟ 2 ورڈ ہیں یہاں پر. ایک ہے اللہ کا فضل, دوسری اللہ کی رحمت. ہم نے عبداللہ ابن عباس کو پڑھا, بتائیے فضل اللہ سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا العلم. ہم نے کہا رحمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب سرکار کے علم کو بھی سمجھے. وعلمک ما لم تکن تعلم, الرحمن علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو قرآن سکھا دیا, اور قرآن کہتا ہے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے اس کو بھی آپ کو سکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے. تو سیکھا جاتا ہے اسی کو علم کہا جاتا ہے. ہم نے کہا علم کا رشتہ نبی سے ہے اور نبی کا رشتہ علم سے ہے, اور جو علم عشق رسول میں سیکھا جاتا ہے وہ رحمت خداوندی بن جاتا ہے. یہ سنیوں کا مقدر ہے. رحمت بھی ہمارے پاس ہے, علم بھی ہمارے پاس ہے. ہم نے کہا کیا کرے؟ قرآن بولا فَلْيَفْرَحُوا, خوشی مناؤ اس بات پر کہ تمہیں علم بھی ملا ہے اور مصطفیٰ کریم کی شکل میں اللہ کی رحمت بھی مل رہی ہے. ہم نے کہا مولا اگر ہم خوشی منائیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ خوشی کی قیمت کیا ہوگی؟ خوشی کی ویلو کیا ہوگی؟ اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون, اگر دنیا کی ساری دولت جمع کرو اس سے بہتر یہ ہے کہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی مناتے چلے. قرآن میں ہے فَلْيَفْرَحُوا, اس کا معنی بتا. فرح یفرح عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. فرحت کہتے ہیں نا, فرحت کا معنی خوشی. یار تم لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہو جیسے تہجد کی محفل میں بیٹھے. جشن عید میلاد النبی ہے, کسی غم کی محفل میں نہیں, اور خوشی کی محفل میں. اور ہماری شان تو یہ ہے اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف ان کو بلایا جائے گا جو خوشی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہے. اور تمہارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں بھائی, اور یہ والا بڑا قیمتی لڈو ہے. خوشی منا رہے ہیں تو خوشی والے انداز میں بولیے یار, کیسے چہروں کو سکھا کے بیٹھے ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی آواز سن کے قرآن نے کہا فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان نے چیونٹی کی آواز سنی مولانا شاہد صاحب, اور خوشی اور تبسم آ گئی, چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. میں نے کہا وہ چیونٹی کی آواز سن کے مسکرا جائے, تم مصطفیٰ کے غلام کی آواز سن کے کیوں نہیں مسکرا رہے؟ توجہ ہے. قرآن نے کہا فَلْيَفْرَحُوا, یہ امر کا صیغہ ہے, آرڈر ہے, آرڈر آگیا ہے اور آگیا کا پالن کرنا ہے, آرڈر کو ایکسپٹ کرنا ہے. تو مطلب ہوگا فَلْيَفْرَحُوا, خوشی مناؤ. ہم نے کہا سرکار سے بڑھ کر اللہ کا کوئی فضل نہیں, سرکار سے بڑھ کر اللہ کی کوئی رحمت نہیں. ارے بولو سرکار سے بڑھ کے کوئی رحمت ہے جب قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. میرے امام نے بڑا پیارا نقطہ دیا, فرمایا عالمین, یہ عالم کی جمع ہے, سنگولر نہیں پلورل ہے, واحد نہیں جمع ہے, ایک وچن نہیں بہو وچن ہے. ہم نے کہا قرآن میں کہا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ کو عالم کہا جاتا ہے. ما سوى اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب عالم ہے. آسمان بھی عالم ہے, زمین بھی عالم ہے, ہم بھی عالم ہے, سارے نبی بھی عالم ہے, سارے رسول بھی عالم ہے, سارے فرشتے بھی عالم ہے. پتہ چلا آیت کریمہ کا مفاد یہ ہے میرا نبی صرف امتیوں کے لیے رحمت نہیں, نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے.
رسولوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، ولیوں کے لیے بھی رحمت ہے. اور یہ جو ہم کھاتے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا سرکار رحمت ہے، اس لیے بچے ہوئے ہو. ورنہ یاد رکھنا اگر عمر کا دور ہوتا تمہیں پتا چل جاتا رحمت کس کو کہتے ہیں، غضب کس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے مزارات اولیاء کو مٹی کا ڈھیر کہنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بھر پانی میں جا کے ڈبکیاں نہیں مارتے. یہ تو نہیں کہوں گا مر جاؤ. خودکشی کے بارے میں آپ کہو گے یار یہ تو عجیب فتویٰ دیتے جا رہا ہے. خودکشی کا نہیں کہوں گا، نثار تیری چہل پہل پر. اب نثار خود نثار، ارے بولو ہے کہ نہیں نثار خود نثار ہے؟ ارے بولو خوشی کو خود خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ خوشی کو بھی خوشی ہو رہی ہے کہ بڑا اچھا موقع ہے، میں جس کی خوشی میں شریک ہوں اس میں میں بہت خوش ہوں.